السلام علیکم۔ آج کے نئے موضوع کے ساتھ جاوید رسول حاضر ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج 5 اگست ہے۔ آج سے 2 سال پہلے مودی صاحب نے اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے مقبوضہ وادی کو اور اس کی جو اسپیشل حیثیت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون لے کے آئے تھے، اور کشمیری اس کے بارے میں کوئی مزاحمت نہ کر سکیں، اور پورے مقبوضہ کشمیر کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، ان کا گھروں سے نکلنا بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس بات کو کوئی مہینہ 2 مہینے سال نہیں، پورا 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور اس سلسلے میں عالمی ضمیر بالکل سویا ہوا ہے، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ہم اس کو ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے۔ جب سپٹمبر 2019 میں عمران خان صاحب UN گئے تھے، اور انہوں نے بڑی ہی زبردست تقریر کی تھی، کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا تھا، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا تھا کہ آپ صرف کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں، انسانیت آپ کو بالکل بھولی ہوئی ہے، اور اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو اس کے نتائج جو ہے نا صرف ہندوستان اور پاکستان کے لیے، ساری دنیا کے لیے بہت برے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد لگتا ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے کو مدافعانہ قسم کا ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو اپوزیشن ہے وہ کس طرح کی ہے، اور وہ ہر چیز پہ بارگین کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں وہ حکومت کا بالکل ساتھ نہیں دے رہی۔ کوئی ایسا بیان آتا ہے اور اس کو وہ اس قدر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، انڈین میڈیا اس کو لے اڑتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کیا کریں۔ ابھی جو پاکستان نے اس کو مقبوضہ کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کیا ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم نے پچھلی حکومتوں کا میں کیا ذکر کروں، آپ کہیں گے کہ ہر بات میں پچھلی حکومتوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو کشمیر کمیٹی بنائی گئی تھی، مولانا فضل الرحمان کو اس کا چیئرمین بنایا گیا تھا، انہوں نے جتنے بھی سال رہے ہیں، پتہ نہیں 15 سال رہے ہیں کہ 12 سال رہے ہیں، کشمیر کا ایک لفظ نہیں بولا۔ اور کسی نے ایک دفعہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں کشمیر پہ حملہ کر دوں؟ انہوں نے صرف اپنی وزارت کے مزے لوٹے ہیں، اور جو نواز شریف صاحب تھے ان کی تو مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ ہندوستان کے بارے میں اتنا اپنے دل میں نرم گوشہ کیوں رکھتے تھے۔ کبھی وہ مودی صاحب کو ماں کو ساڑیاں بھیجتے ہیں، آم بھیجتے ہیں، یہ ساری چیزیں سفارتی لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کا کوئی مثبت آپ کو جواب مل رہا ہو، لیکن اس کی طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے تو ہمیشہ پاکستان کو ذلیل کیا ہے۔ انہوں نے تو اپنے گھر میں ان کو بلا لیا تھا، اپنی ذاتی ایک تقریب میں، شادی کی تقریب میں، بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی اجازت نامے کے، لیکن ان ساری چیزوں کا کچھ اثر نہیں ہوا، حتیٰ کہ وہ تو کیا کہتے ہیں کہ دین تک دنیا کی قیمت میں لگا بیٹھے تھے ہم۔ وہ تو یہاں تک بھی کہہ گئے تھے کہ اسی رب کی ہم پوجا کرتے ہیں، اسی رب کی آپ پوجا کرتے ہیں، وہی جو ہے کھانے آپ کھاتے ہیں، آلو گوشت آپ کھاتے ہیں، آلو گوشت ہم کھاتے ہیں۔ یہ بس یہ درمیان میں ایک ذرا سی لکیر آ گئی ہے۔ تو ان کی میں بات تو چھوڑتا ہوں، میں جو عمران خان کی حکومت ہے اور انہوں نے پچھلے جو 2 سال میں اس سلسلے میں کیا ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں کوئی اتنا مطمئن نہیں ہوں ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ پاکستان کے اپنے مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے ساتھ اس پہ توجہ دینا شاید ممکن نہیں تھا۔ یہاں پہ وہ سیاسی جماعتوں سے لڑ رہے ہیں، جو سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں، وہ بھی جو ہیں ایک قسم کے بلیک میلرز ہیں، پھر یہاں کے مافیاز ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، اور پھر جو بجلی والے ہیں، جو شوگر والے ہیں، کس کس کا ذکر کریں، سارے ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ پاکستان نے کوشش کی تھی کہ اسلامی ممالک کو اس سلسلے میں ان کی مدد لی جائے، ان کی اخلاقی مدد لی جائے، لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سوائے ملائیشیا اور ترکی کے کسی نے اس سلسلے میں کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اور اس موضوع پہ کوئی بولا نہیں ہے صحیح طرح پہ۔ تو لہٰذا ہم جب دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے محاذ پہ ہمارے ساتھ کون ہے،
تو پھر وہ ایک چین ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے جتنے بھی عرب ممالک ہیں جہاں پہ انڈیا کے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، پاکستانیوں سے زیادہ کام کرتے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں بڑا ہی مؤثر کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے، ان کے کیا میں کہوں، مجھے کوئی کہنا کہ یہ تلوے چاڑتے رہے اچھا نہیں لگتا، لیکن اپنی ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے اپنے ملک کی بات نہیں کی، مسلمانوں کی کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں کیا، پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب یہ 2 سال پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا، لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہ 2 سال تک چلے گا۔ مجھے اپنے رب پہ بڑا ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں دنیا میں ہی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ جس طرح عالمی ضمیر نے، یورپین یونین نے، ایون کہ اسلامی ممالک نے بھی اس سلسلے میں صرف یہ اس چیز کو ترجیح دی کہ انڈیا تو بہت بڑی مارکیٹ ہے تو ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے، اور کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ مغرب میں نے دیکھا ہے، برطانیہ میں، کہ گدھوں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو اس کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے لیے جناب سیمینارز کروائے جاتے ہیں، پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ہاتھی دنیا میں کم ہو رہے ہیں، اس کے لیے کی جا رہی ہے۔ انسانیت جو ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی ان میں کوئی اہمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ سارے مغربی ممالک، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، جن کو اپنی دولت پہ بڑا غرور تھا، جن کو اپنی ٹیکنالوجی پہ بڑا غرور تھا، جن کو اپنی سائنس کی ایجادات پہ بہت عبور تھا، کچھ نہیں کر سکے۔ ان پہ یہ قیامت زیادہ گزری ہے۔ اب ان کو شاید احساس ہو، مجھے نہیں لگتا، ویسے اس اینگل سے شاید کسی نے سوچا ہی نہیں، یا کسی نے بات ہی نہیں کی کہ آپ نے جو ان لوگوں کو، کشمیریوں کو بالکل قید کر دیا ہے، وہ مل نہیں سکتے، کسی کو باہر نہیں نکل سکتے۔ اس وقت تمام بڑے بڑے ممالک میں یہی صورتحال ہے کہ لوگ گھروں میں قید ہیں، اسکولوں میں نہیں جا سکتے، بزنس نہیں کر سکتے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ سمجھیں اور اس پہ کچھ غور کریں۔ ہمیں جو اس سلسلے میں کرنا چاہیے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں شملہ معاہدے سے اپنے آپ کو بالکل دستبردار کر دینا چاہیے۔ ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہمارا شملہ معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انڈیا نے کشمیر کے معاملے میں اتنی زیادہ وائلیشن کی ہیں۔ شملہ معاہدے میں یہ تھا کہ اس علاقے کو، جو کہ متنازع علاقہ قرار دیا گیا تھا، کہا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کوئی سٹیپ لے گا، کوئی فیصلہ کرے گا تو اکیلا کوئی بندہ نہیں کر سکتا، دونوں مل کے کریں گے۔ لیکن انڈیا نے یک طرفہ طور پہ اتنی زیادہ اس کی وائلیشن کی ہے، ڈیم بنائے ہیں، اور فوج جو ہے نا وہیں پہ برقرار رکھی ہے، ان کا ظلم ہے، اس میں جو جانوں کا ضیاع تو ہے ہی ہے، خواتین کی جو ہے نا بے حرمتی کی جاتی ہے، اور اس کو ایز ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہمارا کشمیر معاہدے سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، نہ کشمیر معاہدہ اب باقی رہا ہے۔ ہم یہ اس مسئلے کو یو این او میں لے کے جائیں گے، اور اس کا مسئلہ اور اس مسئلے کا حل جو ہے نا ہم یو این او سے کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ یو این او نے کون سے مسئلہ حل کیا ہے، لیکن وہ انڈیا بھی تو نہیں ہے نا، کم از کم اس بات سے تو ختم ہو جائے کہ جی ہم شملہ معاہدے کے تحت پابند ہیں کہ جی انڈیا اور وہ آپس میں بات کریں گے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ کہیں جی ہم کوئی شملہ معاہدہ نہیں ہے، انہوں نے اتنی زیادہ خلاف ورزیاں کی ہیں کہ وہ معاہدہ اب باقی ہی نہیں رہا، سو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم یو این او میں جائیں گے۔ پاکستان کو فوری طور پہ، اصولی طور پہ تو اسلامی سربراہی کانفرنس بلانی چاہیے، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اگلے 2-4 ہفتوں میں بلوا لے، لیکن پہلے ایک وزراء خارجہ کی کانفرنس ہونی چاہیے، اور وہ کشمیر کے موضوع پہ ہونی چاہیے۔ پاکستان کو اپنے سفارتی محاذ پہ کھل کر کھیلنا چاہیے، اپنے جو سفیر ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں اور ایون باہر بھی ہیں، ان سب کو اس سلسلے میں متحرک کرنا چاہیے، اور اپنے تمام جو ہیں وسائل بروئے کار لانا چاہیے اور یو این او کو کوئی ایک ٹائم فریم دینا چاہیے کہ اتنی دیر تک آپ اس کو حل کریں، ورنہ پھر ہم شاید کوئی اگلی بات کریں گے، کوئی اگلا لائحہ عمل کریں گے۔ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔
میں اس سلسلے میں ایک مفصل ویڈیو کروں گا، کل شاید کروں گا، کہ مسئلہ کشمیر کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے، اور اس کے لیے اور کیا 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 جا سکتا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں کہ یا تو ہم یو این او میں جائیں یا پھر او آئی سی کو فعال کریں۔ او آئی سی کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے، تمام جو مسلم ممالک ہیں وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ ہم جس طرح میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم یہ بڑی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ برادر اسلامی ممالک، ایسا ہے یہ اصطلاح بالکل ٹھیک نہیں ہے، کوئی برادر اسلامی ملک نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ برادر یوسف کے تھے جو برادران یوسف، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز کوئی بھائیوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ہیں، پاکستانی جو ہیں، وہ زیادہ ذلت کی زندگی ان ممالک میں گزار رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یورپین کنٹریز ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے ملک کی نسبت یہاں پہ زیادہ بری حالت ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ او آئی سی اس سلسلے میں کچھ کام کر سکے گی۔ سو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم یو این او میں جائیں اور اس مسئلے پہ بات کریں اور ان کو بتائیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے، اس کی ڈاکومنٹریز بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ کچھ سیمینارز وغیرہ کریں مغربی ممالک میں۔ آپ یقین جانیں کہ میرے خیال عام آدمی کو وہاں کے اتنا زیادہ نہیں پتہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کی، میں یہاں امریکہ میں ہوں، تو ان کا کوئی اتنا سیاست سے اور ٹی وی اور ٹاک شو سے اتنا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ وہ 5 دن کام کرتے ہیں بڑی محنت سے، مشقت سے، 2 دن جو ہے پھر وہ تفریح کرتے ہیں۔ ان کا اتنا زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ پاکستان ہے کہاں پہ۔ وہ تو طالبان کی وجہ سے کچھ ان کو پتہ چلا تھا، یا جب یہ ٹوئن ٹاور گرائے گئے تھے تو وہ بھی کوئی اچھا تاثر نہیں تھا، یعنی وہ بھی کوئی ایک برے معنی میں انہوں نے یاد کیا تھا۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مغربی ممالک میں اور ان کو اس چیز پہ قائل کریں کہ یہ دیکھیں ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی ہے، اور ان کو جانوروں کی طرح جو ہے 2 سال ہو گئے ہیں کمروں میں، گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، اور دنیا ان پہ تنگ کر دی گئی ہے۔ تو کل میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ کروں گا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کسے ہونا چاہیے۔ ابھی انہوں نے فخر امام صاحب کو بنایا ہوا ہے۔ فخر امام صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ تو وزیر بھی ہیں اور بہت سارے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے تو ایک بالکل ہمہ وقت جو ہے بندہ چاہیے، اور جس کی ایکسپرٹیز ہوں، جس کو سفارت سے، جس کا سفارت کا تجربہ ہو، جس کو وزارت خارجہ کا تجربہ ہو۔ میرے ذہن میں 1-2 نام ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ کل بات کروں گا۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس کی تصاویر اور ساری چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، اپنی ڈی پی بنائیں۔ ہم اکثر پتہ نہیں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ ترانہ انہوں نے بنا دیا ہے، اگر کبھی آئی ایس پی آر بناتی ہے تو اس سے انڈیا کو کیا فرق پڑے گا، فلاں کو کیا فرق پڑے گا۔ ان ملی نغموں سے، ان تقریروں سے بہت فرق پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے 65 کی جنگ میں جو ملی ترانے تھے انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ بہت سارے لشکروں نے جب کسی دوسرے پہ یلغار کیا ہے تو وہاں کے کمانڈر نے تقریریں کی جن سے ان میں جوش و جذبہ بڑھ گیا۔ سو ہر چیز کی ایک ویلیو ہے، ہر چیز کی ایک اہمیت ہے۔ تو اس طرح کے فضول ریمارکس نہ دیں کہ نقشہ شامل کر لیا تو پورے ہندوستان کو شامل کر لیتے اور ترانہ بنا دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن یہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اقبال صاحب نے، علامہ اقبال صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے کہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، کہ میری باتوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرے تک پہنچنی چاہیے، اس میں کوئی معلومات ہیں، اس میں کوئی سجیشنز ہیں جو ایسی کسی ارباب اختیار تک پہنچنی چاہیے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اہل خانہ کا، اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا بہت خیال رکھیں، اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔